کبھی سکون نہیں ملے گا. کسی کا حق لے کر انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو یاد رکھیے، اگر عمران خان صاحب ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ نواز شریف صاحب ہو، وہ فوج ہو، کوئی بھی ادارہ اگر کسی کا ناجائز حق لیں گے، کل قیامت والے دن ان سے پوچھو. تو میں تو اپنے دوستوں سے اور خاص طور پر اپنے اداروں سے یہی کہوں گا کہ یاد رکھیے، اس کا حق ہے آپ اس کو حق دیں. یعنی خیانت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ملک پاکستان ضرور ترقی کرے گا. لیکن اگر آپ خیانت کے اوپر بنیاد رکھ کے ملک پاکستان کے کسی کو وزیر اعظم صدر بنائیں گے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، تو یاد رکھیے یہ ملک ہو، وہ شہر ہو، وہ گاؤں ہو، وہ ادارہ ہو، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو میں اپنے دوست والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بہت سے حضرات کا یہ سوال تھا کہ خیانت کے بارے میں آپ بتائیے کہ خیانت کیا چیز ہے، اور جیسے کہ ملک پاکستان کے حالات بھی آپ حضرات کے سامنے آئے نا، کتنا بڑا گناہ ہے. تو یاد رکھیے، ایک مثال میں آپ کو اندازہ لگائیے کہ خیانت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ تو گناہ عظیم ہے. ہمارے بھی کچھ کاروبار ہیں. تو یاد رکھیے، جب میں نے اس جملے کو دیکھا اور اس میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اللہ آج کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں کرے گا. اگر کبھی ہمارے سے خیانت ہو بھی گئی ہو تو ہم آگے سے 100% کوشش. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی نسبت مل جائے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے. آپ کے صحابہ تو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ تھے. شیخ عبد القادر جیلانی جیسوں کی اس دنیا کو بھر دیا جائے تو پھر بھی کسی ادنے صحابی کے پیر کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوتے. اتنی عظمت اللہ نے صحابہ کو دی. کیوں نہ ملتی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیا ہو، اس کا اجر و ثواب آج کے کروڑ ولیوں سے بھی زیادہ. تو یاد رکھیے، ایک صحابی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے غلام ہیں، آپ کے خادم بھی ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دن گزارے. دیکھیں کتنی فضیلتیں ملتے ہیں، نبی کے صحابی پھر خادم. عام طور پر ایسا ہوتا ہے تو جو کسی کا خادم یا کسی کے پاس کام کرتا ہو تو لوگ اس کو نوازتے ہیں، اپنے سے بھی زیادہ اور محبت کے ساتھ نوازتے ہیں کہ اس نے میری خدمت کیا. تو یاد رکھیے، مدعم رضی اللہ عنہ، ایک دن ان کو ایسا ہوا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام کر رہے تھے، کوئی سامان تھا وہ رکھ رہے تھے. تو اچانک ایک تیر آتا ہے اور ان کو لگتا ہے. جب تیر لگتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ تو شہادت کی موت لے کر گئے ہیں، نبی کے غلام اور صحابی ہے، یہ تو جنتی ہے، اسی میں جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے بتایا کہ خیبر کے موقع کے اوپر جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، انہوں نے ایک کمبل جو تھا وہ سائڈ پہ رکھ لیا. تو وہ ایک کمبل رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کا کمبل پہنا دیا، جنت کا کمبل اوڑھ دیا ان کا. تو یاد رکھیے، یہ بات سننی تھی صحابہ کے ہاں ایسے سناٹا جا کے. اس سنن کے بعد تو تسبیح لے کر آتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے دو، یہ جہنم کے دو تسبیح. تو یاد رکھیں، خیانت کرنا کتنی بری بات ہے. وہ نبی کے صحابی بھی تھے، نبی کے غلام بھی تھے، آپ کا کام بھی کرتے تھے، اور اس سے بڑھ کر شہادت کی موت لے کر گئے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر جہنم کا کمبل، اور روایت کرنے والے مسلم اور بخاری بھی. تو یاد رکھیے، اگر اس میں غور و فکر کریں، اگر ملک پاکستان کے اندر ووٹ پڑتے ہیں، ووٹ کسی دوسرے کو پڑے اور نکلے کسی دوسرے کے لیے، تو یہ خیانت ہے. اب اس کے اندر جو بھی ملوث ہوگا، وہ عمران خان صاحب ہے، وہ نواز شریف صاحب ہے، یا کوئی بھی ہے، یار شخص ہمیشہ سکون میں رہتا ہے. اور جو خیانت کرنے والا شخص ہے، یاد رکھیے اس کے اندر بے چینی پائی جائے گی، اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا. کسی کا حق لے کر انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو یاد رکھیے، اگر عمران خان صاحب ہو،
وہ پی ٹی آئی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ نواز شریف صاحب ہو، وہ فوج ہو، کوئی بھی ادارہ اگر کسی کا ناجائز حق لیں گے، کل قیامت والے دن ان سے پوچھو۔ تو میں تو اپنے دوستوں سے اور خاص طور پر اپنے اداروں سے یہی کہوں گا کہ یاد رکھیے جس کا حق ہے آپ اس کو حق دیں، یعنی خیانت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ملک پاکستان ضرور ترقی کرے گا، لیکن اگر آپ خیانت کے اوپر بنیاد رکھ کے ملک پاکستان کے کسی کو وزیر اعظم صدر بنائیں گے، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، تو یاد رکھیے یہ ملک ہو، وہ شہر ہو، وہ گاؤں ہو، وہ ادارہ ہو، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میں اپنے دوستوں کو یہی کہوں گا کہ یاد رکھیے خیانت کبھی نہ کریں۔ آج سے پہلے جتنی بھی ہم سے خیانت ہو گئی، جتنی بھی ہم سے غلطیاں کوتاہی ہو گئی، اس پہ سچے دل سے توبہ کریں، اور یاد رکھیں اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے، اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے انسان خیانت کرے یا کسی سے کمٹمنٹ کرے کہ تم فلاں میرا کام کرنا تو میں فلاں کام کر دوں گا۔ یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی حقدار ہے اس کو اس کا حق ملے۔ جب حقدار کو اس کا حق ملے گا، اگر وہ اپنے کام کے اندر 100% نہ بھی دے، وہ اپنے کام کے اندر 100% ٹھیک نہ بھی ہو، لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور ہوگی۔ تو یاد رکھیں اللہ کی مدد ایمانت دار انسان کے ساتھ، دیانت دار انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ اپنا کام اچھا نہیں کرتا تو لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو یاد رکھیے قوم، لوگ اور ہم سب کا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو کیسے بہتر کریں۔ اور یاد رکھیے آخر میں بس یہی کہوں گا کہ جو بھی گھر، جو علاقہ، جو ادارہ، جو ملک خیانت کرے گا تو یاد رکھیے ریاست نہیں بن سکتا۔ جو بھی ملک کسی کا حق لے گا، جو بھی ملک کسی کا حق لے گا تو یاد رکھیے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ یورپ کی مثال لے لیجئے، آپ دیگر ممالک کی مثال لے لیجئے کہ وہاں ایک ادنا آدمی بھی کھڑا ہو جائے، قوم اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا حق اس کو ملتا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ جس کا حق ہے آپ اس کو ضرور اس کا حق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔